امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 کشتیوں اور جہازوں کو تباہ کر دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس سے پہلے بیان میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں کہ ایران نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں تو فوراً ہٹا دی جائیں۔ سرنگیں نہ ہٹائی گئیں تو ایران کو ایسے نتائج بھگتنا پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران بچھائی گئی سرنگیں ہٹا دے تو یہ درست سمت میں بڑا قدم ہوگا۔ امریکی میڈیا نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے بریفنگ دی، کہا کہ ٹرمپ اور توانائی کی ٹیم مارکیٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ اور توانائی ٹیم کا مزید آپشن پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ پر اعتماد ہیں کہ ایران جنگ کے اہداف تیزی سے حاصل کر لیے جائیں گے۔ آپریشن اس وقت ختم ہوگا جب تک امریکی صدر طے شدہ مقاصد پورے نہیں ہو جاتے۔ ادھر پینٹاگون نے کہا ہے کہ 10 روز کے دوران ایران جنگ میں 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ ایران امریکہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایسے الزامات صرف جنگ کو جواز دینے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو جائز قرار دینا ہے۔ آپریشن اسرائیل کی مہم جوئی ہے، عام امریکیوں نے اس کی قیمت چکائی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% سے زائد کی کمی۔ ریکارڈ برنٹ آئل کی قیمت $88 کے قریب ہو گئی۔ WTI تیل کی قیمت $83 فی بیرل پر آ گئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید روانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے، ان میں 7943 رہائشی مکانات بھی شامل ہیں۔ تہران اور دوسرے شہروں میں تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ 8 مارچ کو بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا سپریم لیڈر مقرر ہونے پر نیک خواہشات کا پیغام۔ کہا خطہ اس وقت سنگین کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کر رہا ہے، امید ہے صورتحال میں استحکام آئے گا، عوام کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو مبارکباد۔ یہ بھی کہا کہ خامنہئی کی شہادت پر پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ سعودی کابینہ کی سعودی عرب، خلیجی اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کہا سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ، 2 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدیون سار نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے اور مل کر فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے غیر قانونی ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا کہ جنگی بحری جہاز کو سپر سونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ، کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات قومی سلامتی کے واقعے کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں مایا پیٹرولیم گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ چیئرمین ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کہا کہ پورٹ قاسم پر 11 اور 12,000 ٹن کے 2 جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ عید سے قبل مزید 3,700 اور 3,500 ٹن ایل پی جی پاکستان پہنچ جائے گی۔ ایل پی جی کی فی کلو سرکاری قیمت 225 روپے ہے۔ گیس مافیا ایران جنگ کو جواز بنا کر گیس مہنگی فروخت کر رہی ہے۔ یوم علی پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ کراچی میں صدر کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں یوم علی کا مرکزی جلوس برآمد۔ جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں یوم علی کا جلوس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم ہو گیا۔ جلوس کوچی بازار سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ 28 فروری واقعے کی انکوائری ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پولیس افسران کے تبادلے انتظامی معاملہ ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کراچی میں یوم علی کے جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں بے امنی کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ بھارت کے افغانستان سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والی سازش اور مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا کہ بھارت کی دشمنی اور اس کی افغان پالیسی کا واحد مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، جس میں افغان سرزمین سے فعال طور پر دہشت گرد گروپوں جیسے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی حمایت اور کفالت شامل ہے۔ واضح کیا کہ افغانستان کے نام نہاد نمائندے جو حقیقت میں کسی کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس فورم کا غلط استعمال اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر برطانیہ معافی مانگے۔ 45 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو خط لکھا کہ 1916 کے بلفور معاہدے کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں۔ اسی معاہدے سے 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا اور اسرائیل وجود میں آیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے 1948 تک فلسطین پر حکومت کی تھی۔ برطانیہ کی مختلف حکومتیں اس دور کے ریکارڈ کو تسلیم کرنے اور معافی مانگنے سے انکار کرتی آئی ہیں۔ گبد رمضان بارڈر سے منگل کو مزید 111 افراد پاکستان پہنچ گئے۔ 10 دنوں میں 1121 افراد گبد رمضان بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔